بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 60 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم تلفیق کی بحث کا جو ترجمہ رہتا تھا وہ ترجمہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور اس ترجمے میں پہلے جو ہے وہ سابقہ عبارات کا خلاصہ، اس کے بعد حضرت کی رائے، اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے اور کچھ مثالیں، اور آخر میں پھر مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک قرارداد جو ہے وہ حضرت نے پیش کی. فرماتے ہیں والحاصل من هذه النقول، ان تمام عبارات سے خلاصہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن نجیم اور ابن ملا فروخ نے واضح طور پر تلفیق کو جائز قرار دیا ہے. ابن حمام کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تلفیق کی ممانعت متاخرین نے کی ہے. چاروں مذاہب کے جمہور متاخرین فقہاء نے تلفیق سے منع کیا ہے، جیسے کہ آپ نے علامہ قرافی مالکی کی عبارت پہلے پڑھی ہے، اور شوافع میں سے ابن عطار نے بھی اسی رائے کو پسند کیا ہے. والذی یظہر لی، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ تلفیق سے روکنا ہی راجح ہے، کیونکہ اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مذاہب کے ساتھ ذاتی لذتوں کی غرض سے کھلواڑ کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے، اور اس کی ممانعت تو واضح طور پر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں آیا ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولئن فتح باب التلفیق، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تلفیق کا جو ہے دروازہ کا چوپٹ کھول دیا جائے تو اس کا نتیجہ خواہش نفسانی کی پیروی اور شرعی پابندیوں سے بالکل آزادی کی شکل میں سامنے آئے گا. البتہ وہ تلفیق جو ممنوع ہے اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی ایک مسئلے میں دو مذاہب کو اس طرح اختیار کر لے جس سے ایک ایسی مرکب شکل وجود میں آ جائے کہ کوئی بھی خاص اس مسئلے میں اس صورت کے جائز ہونے کا کوئی بھی امام قائل نہ ہو. فاما اذا اختار المرء في مسألة، اب اگر کسی شخص نے کسی ایک مسئلے میں کوئی قول اپنے مذہب کے خلاف اختیار کر دیا تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دیگر تمام مسائل میں بھی اسی مذاہب کو اختیار کرے گا. الگ الگ مسائل میں مطلب مختلف ائمہ کی آراء کو گنجائش دی گئی ہے، وہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور مثال، اب اس کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال الگ الگ مسائل میں وہ یہ کہ جس سے علامہ ابن فروخ نے استدلال کیا ہے کہ متاخرین حنفیہ میں سے بہت سے حضرات نے ائمہ ثلاثہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر قاضی کے سامنے کوئی مصلحت واضح ہو جائے تو وہ غائب شخص کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. اب علامہ ابن عابدین نے جامع الفصولین سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ففی مثل ھذا، فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورتوں میں، یعنی جب غائب کو قاضی کے ہاں حاضر کرنے میں سخت دشواری ہو، تو اگر غائب شخص کے خلاف گواہ آ جائے اور قاضی کا غالب گمان بھی یہ ہو کہ سائل حق پر ہے اور اس میں کوئی دھوکہ بازی یا ہیلہ سازی نہیں ہے، تو قاضی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ غائب کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے. مفتی کے لیے بھی مناسب ہے کہ حرج کو دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی پر فتویٰ دے تاکہ لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. یہی ہے بنیادی طور پر، اور یہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے. فرماتے ہیں پھر یہ مسئلہ قضاء الغائب ایک اجتہادی مسئلہ ہے، مع انه مجتہد فیہ، ذهب الیہ ائمہ ثلاثہ کے اس کے جائز ہونے کے قائل ہے. ہمارے ائمہ سے اس سلسلے میں دو روایت ہے. قاضی کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ وہ غائب شخص کی طرف سے کسی ایسے شخص کو وکیل مقرر کر دے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی طرفداری کرے گا اور اس کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا. قلت ویؤید ما یأتی قریبا، اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یعنی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید اس بحث سے بھی ہوگی جو جلد ہی مسخر کے بارے میں آ رہی ہے، اور اس کی تائید اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جو فضل قدیر کے آخر میں جو ہے وہ موجود ہے. اور بہرحال اس فضل قدیر کے آخر میں جو عبارت موجود ہے وہ یہ ہے کہ لا يجوز قضاء الغائب، غائب شخص پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ قاضی اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں مصلحت سمجھے پھر فیصلہ کر دے تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسلم مجتہد ہی ہے. اور قل تو علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ حنفی قاضی بھی ایسا فیصلہ کر دے تو وہ قاضی بھی ہمارے زمانے کا ہو تو بھی فیصلہ نافذ ہو جائے گا. یہ بات گزشتہ بحث کے خلاف نہیں، کیونکہ یہاں قضاء الغائب کو جائز قرار دینا مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے. وعلى هذا لو اختار القاضی مذهب الجمہور، فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر علامہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر اسی بنیاد پر اگر قاضی جو ہے جمہور کا مذہب جو ہے قضاء الغائب میں اختیار کر لے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ بھئی اب وہ تمام فیصلوں کے اندر اسی مسلک کے مطابق فیصلہ کرے. مثلا اگر قاضی نے پڑوسی کے لیے شفع کا فیصلہ کر دیا مثلا، اور مدعا علیہ جو ہے وہ غائب ہے، تو اس سے ممنوع تلفیق لازم نہیں آئی ہے، کیونکہ پڑوسی کے لیے شفع کا فیصلہ کرنا یہ حنفیہ کا مسلک ہے لیکن الگ مسئلہ ہے، اور قضاء الغائب میں شافعیہ کی رائے کو لیا ہے لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
تو اس لیے یہ دو الگ الگ مسائل کے اندر قاضی اگر اس طرح اختیار کر لے، یہ وجہ وہی ہے. دیکھیں لأن مسائل قضاء الغائب اور مسألة شفاء الجار مسئلتان مستقلتان من بابین، الگ بابوں کے الگ مستقل مسائل ہیں. ولا يلزم انه، اور اس سے لازم نہیں ہے کہ اگر انہوں نے امام شافعی کا قول ایک باب میں اختیار کر دیا تو دوسرے باب میں حنفیہ کی رائے کو اختیار نہیں کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے وہ تائید فتاوی ہندیہ نے جو ذخیرے سے حوالے سے نقل کیا اس سے بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں ونظیر ما هذا ما قلنا في من قضى بشاهد، اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے جو ہم نے بتا دیا کہ جو قاضی فاسق گواہوں کی بنا پر غائب کے بارے میں فیصلہ کر دے، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کی بنا پر غائب کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کا یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. حالانکہ قضاء الغائب کو امام شافعی جائز کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے اور فاسق کی بھی گواہی بالکل غیر معتبر ہے. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں مسائل میں سے ہر ایک مجتہد فی ہے، لہذا اگر قاضی ان میں سے اپنے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو چونکہ الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ مسائل میں مختلف ائمہ کی آراء کو ضرورت کی بنا پر اختیار کیا جا سکتا ہے. هذا بخلاف من اخذ بمذهب الشافعیہ، فرماتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے جو شخص اس مسئلے میں مذہب شافعی کو اختیار کرتا ہے کہ بہنے والے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی مسئلے میں وہ حنفیہ کے مذہب کو لیتا ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ دونوں مسائل ایک ہی باب کے ہیں. ایسا کرنے کی صورت میں تو دونوں مذاہب میں سے کسی مذہب سے مطابق وضو نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں یہی موقف جو ہے حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تلفیق کے مسئلے میں معتدل قریب، یعنی اس کو معتدل قول قرار دیا. اور آپ کے الفاظ یہ ہے، حضرت نے جو ہے ان اعدل الاقوال من بین هذه الاقوال عندنا، یہ حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کیا حضرت نے. فرماتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری نزدیک ان اقوال مختلفہ میں سے یہ قول اعدل الاقوال ہے کہ بھئی عمل واحد میں تلفیق خارق للاجماع کی اجازت نہ ہو، اور دو عمل جداگانہ اگر ہے اذا كان عمل مختلفین فیباح التلفیق، تو ان میں تلفیق کی اجازت دی جائے. ولو لزم منه خرق الاجماع فی الظاہر، اگرچہ بظاہر اس سے جو ہے وہ خرق اجماع لازم آ رہا ہو. اب اس کی مثال شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ دی ہے. فمن توضع خلاف ترتیب، مثال کے طور پر کہ جس شخص نے ترتیب کے خلاف جو ہے وہ وضو بے ترتیب وضو کرے تو شافعی کے نزدیک وضو صحیح نہیں ہے. اور کوئی شخص ربع رأس سے کم مسح کرے تو حنفیہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح وضو کرے کہ ترتیب کی رعایت نہ رکھے اور مسح کرے ربع رأس سے کم کا تو کسی نے کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، اور یہ تلفیق خارق اجماع ہے. اور اگر کسی نے وضو میں چوتھائی سر سے کم کا مسح کیا ومن مسح اقل من ربع رأس الوضو، اور نماز میں فاتحہ خلف امام نہ پڑھی، تو ظاہر ہے اس صورت میں بھی خرق اجماع لازم آتا ہے. وضو شافعیہ کے مذہب پر ہے اور نماز حنفیہ کے مذہب پر، مگر وضو الگ عمل ہے، نماز الگ عمل ہے، تو اس لیے یہ تلفیق ممنوع نہیں ہے. یہ شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ رائے اختیار کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَفْتَى امام الثانوی رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت حکیم امت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حرمت مساہرت کے میں ثبوت میں حنفیہ کے مذہب پر فتویٰ دیا. مسلمانوں کی جماعت کے ذریعے فسخ نکاح کے جائز ہونے کو اس میں مالکیہ کے مذہب پر فتویٰ دیا، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ معاملے ہیں، لہٰذا ان سے وہ تلفیق لازم نہیں آتا جو ممنوع ہے. وقد صدر بمثل ذلك قرار، اب یہ آخری بات ہے جو مجمع الفقہ اسلامی نے جو قرارداد منظور کی ہے اس کا حضرت نے اس کو یہاں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اس قرارداد میں کچھ عبارت ہی بھی ہے. حقیقت التلفیق، اس میں یہ ہے کہ تلفیق کی حقیقت یہ ہے، یعنی فقی مذاہب کی سہولتوں کو محض خواہش نفسانی کی خاطر اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ نہیں. بہرحال یہاں سے ہے کہ مختلف مذاہب کی تقلید میں تلفیق کی حقیقت یہ ہے کہ تقلید کرنے والا کسی ایک مسئلے میں جس کی دو یا زیادہ باہم ربط رکھنے والی فروع و جزیات ہو، کسی ایسی کیفیت کو اپنا لے کہ اس مسئلے میں اس نے جن فقہا کی تقلید کی ہے کوئی بھی اس کا قائل نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ نمبر 6 پہ آتا ہے پھر کہ تلفیق کرنا مندرجہ ذیل احوال میں یہ تلفیق کو اختیار کرنا یہ ممنوع ہے. اب وہ احوال یہ ہے، یہ تقریباً 5 احوال ہے جس میں تلفیق کو ممنوع لکھا ہے مجمع الفقہ اسلامی کی قرارداد کے اندر. الف، جب اس کا نتیجہ محض خواہش نفسانی کی خاطر سہولت حاصل کرنا ہو، یا فقی مذاہب کی سہولتوں سے استفادہ کے جو قواعد فقرہ نمبر 4 میں ذکر ہوئے ان میں سے کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہو. با، جب اس سے کسی قاضی کے فیصلے کو مسترد کرنا لازم آئے. جیم، جب کسی مسئلے میں کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہوئے ایک عمل کر چکا ہو، اب دوسرے مجتہد کا قول لے کر اس سابقہ عمل کو توڑنا چاہتا ہو.
दाल। जब तलफीक के नतीजे में इजमा की मुखालिफत की जाए या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो इजमा की मुखालिफत को मुस्तलजिम हो। हाँ, जब तलफीक के नतीजे में कोई ऐसी मुरक्कब हालत वजूद में आ जाए जो मुजतहिदीन में से किसी के नज़दीक भी मोतबर न हो। तो ये है बुनियादी तौर पर तलफीक की बहस का तर्जुमा। और यहाँ तक ये बात जहन में रख लेनी चाहिए, खुलासा पस मंजर दोबारा, कि हमारी ये बहस जो है ये फसल नंबर 5 है, और फसल नंबर 5 का असल मौजू है दूसरे मसलक को इख्तियार करना। और दूसरे मसलक को इख्तियार करने के हवाले से हजरत ने 3 हालतें लिखी है। पहली हालत है जरूरत और हाजत की बुनियाद पर दूसरे मसलक के मुताबिक फतवा देना, और ये बहस हमने मुकम्मल कर ली, और इसी के तहत ये तलफीक की बहस आई थी। अब मजीद 2 हालतें जो है वो आगे आ रही है, कि क़ुव्वत दलील की बुनियाद पर या काजी जो है वो मजहब के खिलाफ फैसला कर दे। वो मजीद 2 हालतें, जिन 2 हालतों में दूसरे मसलक के मुताबिक फतवा दिया जाता है, वो इंशाल्लाह जो है अगली इबारतों के अंदर वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ से इफ्ता बिमज़हब आखर रुजहान दलील ही ये दूसरी हालत है, और उसके बाद फिर काजी वाली बहस इसके बाद आएगी इंशाल्लाह।